جب تلواروں کی کھڑکھڑاہٹ فضا میں گونجتی تھی اور بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے والے منظر پر یقین نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا لمحہ آیا جب ایک قیدی کے ایک فیصلے نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدل دی بلکہ ایک عظیم فاتح کا دل بھی کانپ اٹھا۔ کون تھا وہ قیدی؟ کیا ہوا تھا اس دن؟ اور کیسے دشمنی کے بیچ ایک ایسا راز کھلا جس نے سب کو حیران کر دیا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق پلٹنے ہوں گے اور چلنا ہوگا اس زمانے کی طرف جب مسلمان سپاہی اور ان کے دشمن آمنے سامنے تھے۔ یہ کہانی اس دور کی ہے جب صلیبی جنگوں کے طوفان نے مشرق کو جھنجھوڑ رکھا تھا۔ تلواروں کی چھنکار اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں دن رات زمین ہلا دیتی تھیں اور ہر طرف خوف اور بے یقینی کا راج تھا۔ بیت المقدس کے قریب ایک میدان میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس کے بعد کئی لاشیں زمین پر بکھری رہ گئیں اور کئی سپاہی قیدی بنا لیے گئے۔ انہی قیدیوں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور لبوں پر خاموشی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اس وقت مسلمان لشکر کی قیادت خود سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھی۔ وہ فاتح جو اپنی بہادری کے ساتھ ساتھ اپنے رحم اور عدل کے سبب بھی پہچانا جاتا تھا۔ لیکن اس دن کے حالات کچھ اور ہی رنگ لے کر آئے تھے۔ قیدیوں کو خیموں میں بٹھایا گیا، رات کو چراغ جل رہے تھے اور ہر سپاہی اپنے اپنے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ادھر مسلمان لشکر کے جو جوان اگلے دن کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ کوئی اپنی تلوار کو تیز کر رہا تھا تو کوئی گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ قیدیوں کا انجام کیا ہوگا۔ سب کو معلوم تھا کہ دشمن کے لیے رعایت کم ہی ملتی ہے، لیکن صلاح الدین کے بارے میں سب جانتے تھے کہ ان کے فیصلے اکثر لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اس رات قیدیوں میں سے وہ خاموش شخص دیر تک آسمان کو تکتا رہا، جیسے اس کے دل میں کوئی راز چھپا ہو۔ یہ راز کیا تھا؟ اور یہ خاموشی آنے والے دنوں میں کس طوفان کو جنم دینے والی تھی؟ تاریخ کے اوراق میں یہ وہ لمحہ ہے جہاں سے کہانی ایک ایسے موڑ کی طرف بڑھتی ہے جو سننے والے کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ صبح کی کرنوں نے جیسے ہی میدان جنگ کو چھوا، ہوا میں خون اور دھوئیں کی بو اب بھی باقی تھی۔ مسلمان لشکر کے سپاہی ایک دوسرے کو گزشتہ رات کے قصے سناتے اور قیدیوں پر نظریں ڈالتے رہے۔ ان قیدیوں میں وہی ایک شخص تھا جو غیر معمولی سکوت کے ساتھ بیٹھا رہا، جیسے اس کے دل میں کوئی بات چھپی ہو۔ نہ وہ شور مچاتا، نہ رہائی کی التجا کرتا، نہ اپنے سرداروں کو یاد کرتا، گویا اسے قید کا خوف ہی نہ ہو۔ یہ کیفیت دیکھ کر کئی سپاہی حیران ہوئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ کون ہے جس کے چہرے پر شکست کے بعد بھی خوف کا سایہ نہیں۔ کچھ سپاہی کہنے لگے کہ یہ ضرور کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی ایسا سردار جس نے اپنی اصلیت چھپا رکھی ہے۔ بعض نے کہا شاید یہ دیوانہ ہے، یا شاید کوئی ایسا پادری جسے اپنی عبادت پر ناز ہے۔ لیکن اصل حقیقت کوئی نہ جانتا تھا۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں لشکر کے کام کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ قیدیوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرتے، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرتے تاکہ اسلام کے عدل کی جھلک سب پر ظاہر ہو۔ اسی دوران ایک محافظ نے آ کر اطلاع دی کہ قیدیوں میں ایک شخص کا رویہ بہت عجیب ہے۔ وہ کھاتا پیتا بھی کم ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی کو دیکھتا ہے۔ صلاح الدین نے یہ سن کر کہا کل اسے میرے سامنے لایا جائے، میں خود دیکھوں گا یہ شخص کون ہے۔ یہ خبر قیدیوں تک پہنچی تو باقی سب میں کھلبلی مچ گئی، لیکن وہ ایک شخص پھر بھی ویسا ہی خاموش رہا جیسے یہ سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو۔ اگلے دن جب سورج ڈھلا اور مغرب کی اذان کی آواز خیموں میں گونجی، مسلمان لشکر نے سکون پایا۔ قیدیوں کے چہروں پر مگر خوف اور اندیشے چھا گئے کہ کل کیا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کئی قیدی رات بھر سوچتے رہے، کچھ روتے، کچھ دعائیں کرتے، مگر وہ شخص وہ پھر بھی پتھر کی مورت کی طرح ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ اس کے ہونٹ خاموش تھے، لیکن آنکھوں میں ایک عجب بے چینی جھلک رہی تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ رات کی خاموشی میں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب اس کی حقیقت سب پر کھلنے والی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا فیصلہ کس کروٹ بیٹھے گا؟
کیا وہ اسے باقی قیدیوں کی طرح عام مجرم سمجھے گا یا اس کے اندر کوئی اور رنگ دیکھ لے گا؟ لشکر کے سپاہیوں کو بھی تجسس تھا اور قیدیوں کو بھی خوف، لیکن اس شخص کے اندر جو آگ سلگ رہی تھی وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ راز جو اس کے دل میں تھا ابھی سب کی نظروں سے اوجھل تھا، اور بس ایک دن کی مسافت باقی تھی کہ تاریخ کا ایک ایسا منظر وجود میں آنے والا تھا جس نے آنے والے صدیوں تک لوگوں کو حیران کیے رکھا۔ صبح کا وقت تھا، خیموں میں ہلچل تھی، سپاہی صف بستہ کھڑے تھے، قیدی ایک ایک کر کے لائے جا رہے تھے تاکہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو۔ کچھ کو رہا کیا گیا، کچھ کو فدیہ کے بدلے میں قید میں رکھا گیا اور کچھ کو سزا سنائی گئی، لیکن سب کی نگاہیں ایک ہی قیدی پر جمی ہوئی تھیں، وہی خاموش پراسرار شخص جس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ عاجزی۔ بالآخر اسے بھی صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نے سر جھکا ہوا تھا، اور کمال یہ کہ جب صلاح الدین نے اسے بلایا تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تک نہیں۔ یہ رویہ لشکر کے سپاہیوں کے لیے ناقابل یقین تھا، کیونکہ عام قیدی تو بادشاہ کے سامنے لرزنے لگتے تھے، لیکن یہ شخص عجیب سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ صلاح الدین نے نرم لہجے میں پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا تعلق کس قبیلے اور کس سردار سے ہے؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ دوبارہ پوچھا گیا تو اس نے آہستہ سے کہا، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، لیکن تمہارے سامنے اپنے نام کا اعلان بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جواب سن کر سپاہی ہل گئے اور صلاح الدین کے دل میں بھی ایک لمحے کو حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ وقت گزرتا گیا، یہ قیدی کسی طور نہ کھلا کہ وہ کون ہے۔ اسے لشکر کے پہرے داروں کے سپرد کر دیا گیا۔ دن ڈھل گئے لیکن اس کی خاموشی ختم نہ ہوئی۔ لشکر میں افواہیں پھیلنے لگیں کہ شاید یہ دشمن کا کوئی بڑا شہزادہ ہے جو اپنی پہچان چھپا رہا ہے، یا شاید یہ ان کے دربار کا کوئی قریبی شخص ہے جو قید ہونے کے خوف سے انکار کر رہا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ شخص کفر پر اڑا ہوا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ ضرور اسلام کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی لیے سکوت میں ڈوبا ہے۔ آخر ایک دن وہ وقت آیا جب لشکر کوچ کرنے لگا، قیدیوں کو ساتھ لایا جا رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی بھی اپنے گھوڑے پر سوار نکلے۔ اسی دوران اچانک وہ پراسرار قیدی آگے بڑھا، رکا اور صلاح الدین کے قریب آ گیا۔ سپاہی گھبرا گئے کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دے، مگر اس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے پہلی بار اپنی آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا صلاح الدین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب نمی تھی اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ وہ بولا، اے صلاح الدین، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہارا عدل دیکھا ہے، تمہارا صبر اور تمہاری رحمت دیکھی ہے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جس کے پاس دنیاوی تخت و تاج تھا، لیکن آج تمہارے کردار کے سامنے وہ سب بے معنی لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم تلوار کے زور سے غالب آئے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اخلاق کی تلوار نے میرے دل کو قید کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر گر گیا اور اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پورے لشکر پر سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص جو کل تک دشمن تھا آج مسلمان ہو چکا تھا۔ سپاہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے گویا کسی خواب سے جاگے ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں بھی نرمی آ گئی۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور فرمایا، اللہ جسے ہدایت دینا چاہے اس کے دل میں ایسی ہی روشنی ڈالتا ہے۔ اس لمحے صرف ایک قیدی مسلمان نہیں ہوا، بلکہ تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ دل جیتنے کے لیے صرف تلوار نہیں بلکہ کردار کی قوت سب سے بڑی ہے۔ یہ واقعہ آنے والی نسلوں کو یہ سکھا گیا کہ عدل، حلم اور اخلاق کی طاقت وہ کر سکتی ہے جو ہزاروں جنگیں بھی نہ کر سکیں۔